اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آپ سب ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے عہد الایمان کی لکھی ہوئی نظم قبر کا کما حقا جائزہ لیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس نظم کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کل کے لیکچر میں ہم نے نظم کے 3 بندوں کو مفصل انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا، تو آج ہم اپنے سفر کی شروعات 4 نمبر بند سے آگے کی اور کر لیں گے۔ علاوہ ازیں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس رئیس، اس امیر شخص کا جب زندگی کے آخری پڑاؤ سے واسطہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ موت کی گھاٹ اتر جانے سے پہلے مختلف قسم کی تدابیریں، علاج وغیرہ کیا جاتا ہے، جو کہ انسان کے دست قدرت میں ہے، جو کہ انسان کر سکتا ہے اپنی منشا کے مطابق۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، اور اسے آس پاس میں جتنے بھی طبیب تھے، علاج کرنے والے تھے، معالج تھے، ان کے پاس لے جایا گیا تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اور وہ وقت آ ہی گیا جب یہ اپنی بیٹے سے، بیوی سے، بچوں سے، غرض کے سبھی احباب سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، اور اس کا بیٹا جو ہے زاروں قطار ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ خدا کے ہاں جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ جس طرح سے وہ شعر ہے، ماضی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اب سب آ جائیں پیج نمبر 115 پر، ہم شروعات کر لیں گے۔ یہ بند جو ہے کافی اہم ہے اس نظم کے حوالے سے۔ چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کے ہمیں سب کو، اب سب دیکھ لیں پیج نمبر 115 پہلا بند جو ہے۔ تو چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کے ہمیں سب کو، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے، اندھیری کوٹری ہوگی اکیلے رہنا ہے، اندھیری کوٹری ہوگی اکیلے رہنا ہے، نہ کھانا پانی جہاں ہے نہ روشنی کا گزر، وہاں پہ جیسے بھی گزرے گی خود ہی سہنا ہے، ہر ایک چیز کو ترسو گے ہائے ہائے وہاں، کوئی مدد کو نہ آئے گا ایسی دنیا ہے، غریبی کوئی شامل تھا اس جنازے میں، اور اپنی نوری نظر کو بھی ساتھ لایا تھا، سنی جو آہ و پکار اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا۔ تو معنی یہ جا رہا ہے کہ اب جب یہ رئیس یا امیر شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اسے موت آ جاتی ہے، تو اس کے موت کی خبر دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اس کے احباب، عزیز، اقارب، یہ سب روتے ہیں، بلکتے ہیں، اور ہاں زار و قطار روتے ہیں۔ اتنے میں یہ خبر دور دور تک پھیل جاتی ہے کہ فلاں شخص، فلاں رئیس زادہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اتنے میں اس کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کی خوبیاں بیان کر کے سینہ پیٹتا ہے، روتا ہے، اور اسے یعنی اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے بابا،
اے میرے ابا جان، آپ تو ایسی جگہ ہمیں چھوڑ کے چلے ہو جہاں آپ کا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، بلکہ قبر کا منظر پیش کرتے ہوئے اختر ایمان فرماتے ہیں کہ یہ ایک اندھیری کوٹری ہے جہاں پہ انسان کو اکیلے رہنا ہے اور باقی زندگی قیامت تک یہیں اسی قبر میں گزارنی ہے۔ اور ہاں، دنیا میں انسان کو کھانا، پانی، روشنی، ہوا، اسی طرح سے کھانے پینے کی مختلف چیزیں اپنی آسائش و آرائش کے مطابق اور اپنی زندگی کے یعنی کہ لائف سٹینڈرڈ کے مطابق انسان اپنا گزارا کر لیتا ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہاں کھانا ہوگا، نہ یہاں پانی ہے، اور نہ ہی یہاں روشنی کا گزر ہوگا۔ اور ہاں، یہاں جو بھی ہوگا یہ انسان کو خود ہی سہنا ہے، یعنی جو بھی آپ نے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں، جو بھی آپ نے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس قبر میں اکیلی سہنی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور ہاں، دنیاوی عیش و عشرت کی جو چیزیں ہوں گی اس کے لیے انسان یہاں یقیناً ترسے گا، یعنی دنیا میں ہم اپنی مرضی کے عین مطابق جو بھی چیز چاہتے ہیں، پیسے ہوں تو کھا لیتے ہیں، اپنی عالی دست قدرت میں ہو تو ہم اسے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اسی طرح سے جب چاہیں آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، جب چاہیں کھا پی سکتے ہیں، جب چاہیں جاگ سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیاوی زندگی کے برعکس یہاں پہ معاملات ہوں گے۔ اور ہاں، دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ پاک بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد، بڑے ہوں یا چھوٹے، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورتیں، یہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کو تکتے رہتے ہیں۔ اور ہاں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بابا، ہمارا والد کب اس مصیبت سے دور یا کب اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکے، چنانچہ اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو آخری بند فرماتے ہیں کہ کوئی غریب جو ہے اس جنازے میں شامل تھا، یعنی کہ اس رئیس زادے کے جنازے میں ایک شخص ایسا تھا جو بیچارہ غریب تھا، کافی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتا تھا۔ اور ہاں، اس نے اپنی نوری نظر یعنی اپنی بیٹی کو بھی اس جنازے میں ساتھ لایا تھا۔ جب وہ یہ آہو پکار، آہو بکا سنتا ہے، یہ چھوٹا لڑکا جو ہوتا ہے، یہ غریب کے ساتھ جو بچہ ہوتا ہے اس جنازے میں شامل، اس بیچارے کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ عمر اس کی چونکہ ابھی کم تھی، اس کے آگے پیچھے یہ کیا ہو رہا تھا اسے بالکل اس کا کوئی آتا پتہ نہیں، یہ اس چیز سے بے خبر تھا۔ چنانچہ یہ جب آہ و پکار سنتا ہے، جب چیخنا چلانا سنتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے جب یہ ان کی اولادوں کی یعنی کہ اس رئیس کی اولادوں کی آہ و بکا سنتا ہے، ان کا رونا، ان کا بلکنا، ان کا جیسے اپنے بال کھیلنا، یہ ساری چیزیں، عورتوں کا سر پیٹنا، جب یہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے تو پلٹ کے یہ اپنے بابا سے پوچھتا ہے، اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ بابا، کیا انہیں ہمارے گھر لیے جا رہا ہے؟ کہ جیسے یعنی یہ اپنے والد سے پوچھ لیتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے گھر میں مصیبت، قسم پرسی کی حالت، روشنی کا نہ آنا، کھانا پینا نہ ہونے کے برابر، تو یہ ساری چیزیں جب یہ سنتا ہے، اس غریب کے بچے کو اپنا گھر یاد آتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا گھر جو ہے، یعنی کہ غریب کا گھر جیسے یہ دوسری قبر ہوتی ہے۔ تو
اسی انداز سے اختر الایمان صاحب جو ہیں بنیادی طور پر یہ ایک تو باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہے فنا ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ دوسری یہ کہ ہم جو اعمال یہاں کر رہے ہیں آگے چل کر ان اعمال کی پرسش ہوگی، قبر میں حشر ہوگا، میزان ہوگا، پلسرات ہوگا، یہاں پہ ہمیں یہ ساری چیزیں ان کی دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں اس کا باضابطہ ہم نے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا۔ اور آخری مصر میں یہ بڑے مغموم انداز میں غریب کی اس بچے کی واہ و پکار، آہ و بکا اور خیالات پیش کرتا ہے، جہاں پہ یہ بڑی سادگی سے اپنے گھر کو دوسری قبر سمجھتا ہے، پھر قبر کو اپنا گھر۔ غرض یہی اختر الایمان صاحب اس نظم یعنی قبر کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے دنیاوی زندگی جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور ہاں جو بھی آپ کر لو گے آپ وہی اخروی دنیا میں، آخری دنیا میں آپ کو ملے گا۔ آپ نیک اعمال ہوں گے، صالح ہوں گے تو وہی مل جائے گا، اللہ بچائے برے ہوں گے تو اسی کا پالا آپ کا پڑ جائے گا۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ کوشش آپ کو ضرور پسند آ جائے گی۔ ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔